اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی مقام امین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ گرامی قدر احباب، اس دنیا میں انسان کی پہچان اور اس کے مزاج اور اس کی ترجیحات کا اندازہ لگانے کا جو معیار اور جو میزان ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے اس بندے کا تعلق کن لوگوں سے ہے، اس کی دوستی کن کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس کا قلبی میلان کس کے ساتھ ہے، اس کے قریبی لوگ کون ہیں، اس کے مشیر لوگ کون ہیں۔ اس تعلق کو عربی میں صحبت کہا جاتا ہے۔ پنجابی میں ہم اس کو سنگت کہہ لیتے ہیں، اردو میں دوستی کہہ لیتے ہیں، عربی میں اس کو رفاقت بھی کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں اس کے لیے صحبت کا لفظ ہے۔ قرآن کریم نے بھی دوستی کے لیے یہی لفظ تقریباً استعمال کیا، اسی مادہ سے نکلے ہوئے لفظ۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کو کہتے ہیں صحبت صالحین۔ صحبت صالحین یعنی نیک لوگوں سے دوستی اور تعلق۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نیک لوگوں سے تعلق رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان نیک نامی کما لیتا ہے، اس کا اچھا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پہ آ جاتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہو تو پہلا فائدہ یہ قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا مقام و مرتبہ اچھا مشہور ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم کو دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھ جیل میں دو عام سے شخص گرفتار ہوئے، اسی جگہ پہ ان کو بند کیا گیا جہاں جناب یوسف کو رکھا گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا وہ کون تھے کون نہیں تھے، ان کا مزاج کیا تھا، ان کا انداز کیا تھا، ان کی ترجیحات کیا تھی، لیکن حضرت یوسف کی صحبت ان کو ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کی سنگت ان کو ملی۔ تو کہاں وہ زمانہ ہے یوسف علیہ السلام کا اور کہاں آج کا زمانہ اور قیامت تک اللہ نے ان دونوں کا تذکرہ قرآن میں محفوظ کر دیا ہے۔ یہ ہے نیک لوگوں سے تعلق کی برکت۔ اور آپ یوسف علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا؟ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیو۔ اب دیکھیں حضرت کے ساتھ ان کا تعلق بنا، حضرت کے ساتھ بیٹھے، حضرت کے ساتھ صحبت ہوئی، ان کی سنگت میں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے ان کا ذکر قیامت تک قرآن کے صفوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ہجرت کے سفر کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اختیار کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کافر آئے نا قریب،
نظر آنے لگے ان کے قدم۔ حضرت ابوبکر پریشان ہوئے، یا رسول اللہ کافر تو ہمیں دیکھ لیں گے، نقصان دیں گے، کیونکہ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ان کے سر کی قیمت لگ چکی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو دونوں کا سر لائے اس کو 200 اونٹ دیں گے، جو ایک کا لائے اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر پریشان ہوئے، یا رسول اللہ کیا بنے گا؟ تو قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے صاحب، اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، ساتھی سے مراد کون ہے؟ حضرت ابوبکر۔ کہا ابوبکر لا تحزن، پریشان نہیں ہونا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ اللہ ہو ان کی کبھی بھی سبکی اور ان کی کبھی بھی کسی پریشانی کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اب دیکھیے اس آیت کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے نیک شخصیت کی صحبت اختیار کی، بلکہ نیکوں کے بھی سردار ہیں، سید الابرار ہیں، ان کی صحبت اختیار کی، ان سے تعلق بنایا۔ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ قیامت تک قرآن کے صفحے میں محفوظ کر دیا ہے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرنا، ایک ہے کسی صحابی کو گالی دینا نعوذ باللہ، ایک ہے کسی صحابی کی توہین کرنا، ایک ہے کسی صحابی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ صحابی نہیں تھا۔ کہا اگر کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہے کہ وہ صحابی رسول نہ تھے تو وہ قرآن کی آیت اور نص کا منکر ہونے کی وجہ سے پرلے درجے کا کافر بن جائے گا۔ قرآن نے جو کہہ دیا اذ یقول لصاحبہ، تو میں عرض اس پہ کر رہا ہوں کہ نیک لوگوں کی صحبت کے یہ فوائد ہیں۔ ایک تیسری مثال بھی دے دیتا ہوں، ابھی میرے ذہن میں آئی۔ اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہے آپ نے، قرآن کریم میں 15ویں پارے میں سورۃ الکہف کے نام سے وہ مستقل ایک واقعہ ہے، آپ نے سنا۔ اصحاب کہف کے واقعہ میں آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس غار کا ذکر کیا، اور غار کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، کہ ان کا کتا بھی وہاں اپنے بازو، اپنی جسم کے حصے کو یوں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک غار میں بند تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو سلا دیا، اور وہ ایک لمبے عرصے تک 300 سے زیادہ سال وہ ویسی اسی حالت میں رہے، اور اس غار کے منہ پر اللہ نے کتے کو بٹھا دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ کتا ان کی اتباع کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ کتا ایک جانور ہے، اور جانور مکلف ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے ہم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے شعور کی زندگی میں، اس سے پوچھ ہوگی، کسی کتے سے بھی پوچھ ہوگی تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے احکام کا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایک کتا ہے جو جانور ہے، جو مکلف نہیں ہے، جو اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ وہ نیک کام کرے، وہ اگر اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا، اللہ نے اس کو اتنی برکت سے نوازا کہ وہ کتا قیامت تک کے لیے اس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا ہے۔ یہ غور کیجئے، نیک لوگوں کی صحبت کا یہ فائدہ ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو ایک نہ ایک دن نیک بنا کے چھوڑے گی۔ آپ ہمارے اندر، آپ سے مراد میں عمومی بات کر رہا ہوں، آپ یقیناً مجھ سے اچھے لوگ ہیں، ہمارے اندر کسی آدمی میں نیکی کی عادت نہیں، لیکن نیک لوگوں سے تعلق بنا کے رکھے، ان کی نشست و برخاست میں ہو، ان کی صحبت میں، ان کی سنگت میں وقت گزارے، اللہ ایک نہ ایک دن اس کو بھی نیک بنا دیں گے۔ اور مثنوی ہے مولانا روم کی، بہت طویل اور عریض کتاب ہے، ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے بندے سے تعلق بنا، اللہ رب العزت تجھے بھی اچھا کر دیں گے اس کی برکت سے، اور برے آدمی سے دوستی ہو
تو انسان خود جتنا بھی اچھا ہو، جیسے آپ کسی اینٹوں کے بھٹے پہ چلے جائیں یا کسی بھٹی پہ چلے جائیں، آپ کوئی کام نہ کریں وہاں پہ، لیکن وہاں کی جو سیاہی ہے، جو کالک ہے، وہ آپ کے بدن، جسم، کپڑوں پر لگ کے رہے گی۔ ویسے ہی انسان جتنا بھی اچھا ہو، لیکن اس کی دوستی اگر برے لوگوں سے ہے تو ایک نہ ایک دن وہ لوگوں کی نظر میں برا مشہور ہوگا۔ کیا آپ نے ایسے واقعات نہیں سنے؟ لڑکا بڑا شریف تھا جی، بڑا نیک تھا، دوستوں کو ملنے گیا، دوست تھے دشمنی والے، فائرنگ ہوئی، یہ لڑکا بیچارہ نہ اس کی غلطی، نہ یہ اس میں ملوث تھا، نہ اس کی کوئی دشمنی تھی، یہ مفت میں مارا گیا۔ مفت میں نہیں مارا گیا، اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں کس قبیل کا ہوں اور جن کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں وہ کس قبیل کے ہیں۔ تو اس لیے دوستی ہمیشہ اچھے لوگوں سے رکھیے، دوست ہمیشہ اچھے لوگوں کو بنائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا، ایاک وقرین السوء، اپنے آپ کو برے دوست سے محفوظ رکھو۔ اور آگے آپ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تیرا برا دوست ہے، تجھے اس نے آخرت کا فائدہ بھی کوئی نہیں دینا، اور دنیا میں تجھ سے کیا ہوا کوئی معاہدہ اور کوئی وعدے پہ بھی وہ پورا نہیں اترے گا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو برے دوست سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی سنگت میں رکھیے اور ان سے تعلق بنا کے رکھیے۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ کے پاس آئے، عرض کی، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی؟ اب مجھے بتائیے، اللہ نے قیامت کا علم اپنے علاوہ کسی کو دیا ہے؟ نشانیاں معلوم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بنائی ہیں، کچھ علامات کبریٰ ہیں جو بڑی بڑی علامتیں ہوں گی، سورج کا مخالف سمت سے نکلنا، اور اسی طرح دابۃ الارض کا نکلنا وغیرہ، اور کچھ علامات صغریٰ ہیں جیسے اولاد کا نافرمان ہو جانا، بدکاری کا عام ہو جانا، جوان موتیں، یہ سب قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں۔ تو یہ کچھ پوری ہو چکی ہیں، کچھ پوری ہو جائیں گی، کبھی علامات کبریٰ بھی آئیں گی۔ لیکن قیامت کا جو صحیح علم ہے، کس دن آئے گی، کس صدی میں آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس سال میں آئے گی، اللہ نے اس کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے، اللہ نے اس کا علم کسی کو دیا۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں نا، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ما یدریک لعل الساعۃ تکون قریب۔ میں آپ کو تفسیر کا ایک اصول سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن میں جہاں کہیں اللہ رب العزت اپنے حبیب کو ما یدریک کہہ دے، ادرا یدری کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا، ادرا کسی چیز کو پا لینا۔ جہاں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے نا ما یدری کا، آپ کو کیا معلوم، تو وہاں اللہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا علم آپ کو، 21ویں پارے میں ہے، 22ویں پارے میں کفار نے، مشرکین نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا ما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کو کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہو۔ تو اللہ نے یدریک کا لفظ بولا، اس کا معنی یہ ہوا کہ حضور کو علم نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ ہاں، قیامت کے دن کی سختیاں، قیامت کے دن کے مشکل حالات، ان کا حضور کو علم تھا۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ تو جہاں اللہ قرآن میں ادرا کا لفظ بول دیں، وہاں اللہ اس مسئلے کی حقیقت حضور پہ واضح کر دیا کرتے تھے۔ جہاں یدریک کا لفظ بول دیں، وہاں حقیقت واضح نہیں۔ تو قیامت کا علم اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو، صحابہ کرام، بخاری کی روایت ہے، ہمارے یومیہ درس میں گزر چکی ہے ابتدائی دنوں میں، سال پہلے جب ہم بخاری شروع کر رہے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے ایک انسان کی شکل میں، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوال کیے۔ ایک سوال جبرائیل نے یہ کیا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، تو سائل ہے اور میں مسئول ہوں، تو سائل ہے
میں مسئول ہوں، تو پوچھ رہا ہے میں نے جواب دینا ہے، باقی مسائل میں نے تجھے بتا دیے، تو نے مجھ سے ایمان کی تعریف پوچھی میں نے بتا دی، تو نے پوچھا احسان کیا ہے میں نے بتا دیا، تو نے پوچھا اخلاص کیا ہے میں نے بتا دیا، لیکن یہ تو ایسا سوال کر بیٹھا ہے اس کا علم نہ تجھے ہے اور نہ میرے رب نے اس کا علم مجھے دیا ہے، کوئی علم نہیں۔ تو اسی طرح صحابی رسول بھی آ گئے، متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب آگے سے سوال کیا۔ کبھی بندہ سوال کے جواب میں جواب نہیں دیتا، سوال پر کراس سوال کر دیا جاتا ہے، وہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا چھوڑ قیامت کب آئے گی، یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ حضور۔ اور کن سے پوچھ رہے ہیں؟ جنہوں نے براہ راست حضور سے سبق پڑھے اور ان کی شاگردی اختیار کی ہے، لیکن حضور ان سے پوچھ رہے ہیں تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ میرے دوستو، آج ہم ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا مستقبل میں کیا ارادہ ہے، تو کاروبار کیا کرے گا، تو شادی کہاں کرنا چاہتا ہے۔ کبھی ہم نے ایک دوسرے سے، باپ نے بیٹے سے، بھائی نے بھائی سے کبھی پوچھا ہے بھائی موت بھی آنی ہے، کتنی تیاری کی ہے تو نے موت کی؟ کبھی سوال کیا ہم نے؟ تو پوچھا متی الساعہ، آپ نے فرمایا تو بتا تو نے کیا تیاری کی ہے۔ صحابی رسول نے بڑا خوبصورت جواب دیا، جو سناؤں آپ کو وہ جواب؟ ممکن ہے آج آخری درس ہو، ذرا اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ ما اعددت لہا، میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ اللہ اکبر، حالانکہ کی تھی تیاری۔ وہ صحابہ کرام کے جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، وہ چلتے یہاں مکہ اور مدینہ کی زمینوں پہ ہیں اور میں نے ابھی سے ان کو رضا کی سند اور سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو جنت میں جب اللہ بھیجیں گے نا، کہیں انشاءاللہ، اللہ پوچھیں گے ساری نعمتیں دے دینے کے بعد اللہ پوچھیں گے کوئی نعمت باقی رہتی ہے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ کوئی نعمت باقی نہیں رہتی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، ایک نعمت ابھی باقی ہے۔ کون سی؟ اللہ فرمائیں گے وہ نعمت یہ ہے آج سے میں تم پہ ایسا راضی ہو گیا ہوں آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جو مقام مجھے اور آپ کو جنت کے بھی آخر اور اختتام اور انتہا پہ جا کے ملنا ہے، وہ مقام صحابہ کو تو دنیا ہی میں مل گیا تھا۔ رضی اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود صحابی رسول کو دیکھو، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑے روزے رکھتا ہوں، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ایک ماہ نماز پڑھ لیں تو ہمیں پوری دنیا کے لوگ بے نمازی نظر آتے ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں ایک دن میرے والد محترم نے مجھے رات کو جگایا، بیٹا چلو مسجد میں جا کے تہجد پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، میں تہجد پڑھنے گیا، تہجد میں مجھے لطف آ گیا۔ میں نے بعد میں کہا ابا جی جو لوگ تہجد نہیں پڑھتے ان کی راتیں کیسے گزرتی ہوں گی، یعنی اتنا نیک کام چھوڑتے ہیں۔ تو میرے ابا جی نے کہا تیرا تہجد پڑھنا اتنا فائدہ مند نہیں رہا جتنا لوگوں کے متعلق برا گمان تیری آخرت کو نقصان دے گا۔ بہتر ہے تو تہجد نہ پڑھا کر، اگر تو نے آج سے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ جو تہجد نہیں پڑھتے ان کا کیا بنے گا۔ تو ہمارا تو یہ حال ہے، ہم 2 دن نماز پڑھ لیں ہمیں ہر دوسرا بندہ غلط نظر آتا ہے، ہم 2 دن مسجد میں نیکی کا کام کر لیں ہم ہر کسی کو غلط کہیں گے، ہمارا تو یہ معیار ہے۔ تو کہا ما اعددت لہا، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، لیکن میری ایک چیز ہے جس پہ مجھے کچھ بھروسہ ہے، وہ یہ ہے کہ لیکن احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی سچی محبت رکھتا ہوں، میرا ان سے بڑا پیار ہے۔ حضور نے فرمایا پھر خوش ہو جا، المرء مع من احبا، میں یہ اصول قیامت کے دن تک وضع کر کے جا رہا ہوں کہ جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے میرے دوستو یہ ذہن میں رکھیں، آج کا ہمارا جو عنوان تھا نیک لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کریں دنیا و آخرت کے فائدے۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ فرمایا ان المتقین فی مقام امین، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے متقی بندے، تقوی اختیار کرنے والے بندے، یہ قیامت کے دن مقام امین میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔
ایسے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ اس میں بڑے محفوظ ہوں گے، کسی قسم کا ان کو خطرہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی ان پہ کوئی پریشانی وارد نہیں ہوگی۔ اب اس مقام امین کا معنی مفسرین کرام نے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین۔ مقام امین سے مراد ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کو اپنے زیادہ نیک بندوں کی صحبت میں بٹھا دیں گے۔ یعنی جو مقام ہمیں جنت میں جا کے ملنا ہے، علماء، اللہ والے، ان کی صحبت میں بیٹھنا، وہ مقام ہم دنیا میں بھی حاصل کر سکتے ہیں نیک لوگوں کے بعد۔ ایک اور آیت کریمہ سن لیجئے، اللہ فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، قیامت کے دن ان کو کیا اجر ملے گا؟ فرمایا فاولئک مع الذین، ان کو قیامت کے دن انعام یہ ملے گا کہ میں اللہ ان کو ان کے درجے سے اٹھاؤں گا اور کیا کروں گا؟ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، میں ان کو نبیوں کی صحبت دے دوں گا، والصدیقین، صدیقین کا مقام و مرتبہ ان کو دے دوں گا، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ ان کو بٹھا دوں گا، والصالحین، نیک لوگوں کی صحبت میں ان کو بٹھا دوں گا۔ آگے اللہ خود اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، بڑے بڑے لوگوں سے تم دوستیاں لگاتے ہو، بڑی بڑی مجلسوں میں جا کے بیٹھتے ہو، لیکن میں رب کا فیصلہ یہ ہے، یہ جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، سب سے اچھی مجلس میں رب کی نظروں میں انہی لوگوں کی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اپنی دوستیاں اچھی بنائیے، اپنی دوستی کے معیار ذرا بلند کر لیجئے، اور کسی سے بھی دوستی رکھیں، کم از کم آپ کے اور میرے دوستوں میں کوئی ایک دوست تو ایسا ہونا چاہیے نا جو میری وجہ سے نمازی بنے، کوئی ایک دوست تو ایسا بنائیں جو آپ کی وجہ سے جنتی بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آئے، آپ کی وجہ سے ایسی دوستیاں ہونی چاہیے میرے دوستو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جو اللہ نے ان کو جہنم کے رستے سے نکال کے جنت پہ لگایا تھا، وہ کیوں لگا دیا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی دوستی کا معیار تبدیل کیا تھا۔ ایک عورت مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرا کرتی تھی اور ایک مرد اس پہ عاشق ہو گیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں، یہ جو ہمارے لوگوں نے ایک جملہ بنا لیا جی عشق مجازی، یا پھر ایک اور لفظ بولا جاتا ہے پاکیزہ محبت ہو گئی ہے میری کسی نامحرم سے، سن لیجئے، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو نامحرم کی محبت ہے یہ رب کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ اللہ جس دل کو اپنی محبت سے خالی کر دینا، اللہ اس دل میں گناہ اور گناہ والی چیزوں کی محبت ڈالا کرتے ہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بچپن میں ایک جملہ بولا کرتے تھے، لڑائی لڑائی معاف کرو تے اللہ دا گھر، یہ بڑی معرفت کا جملہ تھا جو ہم اس وقت بولتے تھے، اب ہمیں نہیں اس کی پہچان۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں اللہ بھی ہو اور ساتھ نامحرم کی محبت بھی ہو، اس گھر میں اللہ بھی ہو اور ساتھ غیر اللہ کی محبت بھی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ اس گھر سے نکلتے ہیں پھر غلاظتیں داخل ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ پاکیزہ محبت اور عشق مجازی اور دوسری تیسری یہ سب بکواس ہے۔ حقیقت یہ ہے پاکیزہ محبت وہ نکاح میں ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے گناہوں کو یہ یوں کہہ لیجئے کہ شراب کے اوپر زمزم کا لیبل لگا لیتے ہیں، لوگ لیبل لگا لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ خیر، جو میں بات کر رہا تھا، آخری بات سنیے، اس عورت پہ وہ آدمی عاشق ہو گیا اور اس کے گھر کے باہر جا کے کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا، یعنی مرتا تھا اس پہ، فدا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس عورت نے دیکھا کہ اس مرد نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا، یہ جاتی ہے وہ پوچھتا رہی ہے، نہ اس کے گھر کے باہر آ رہا ہے۔ عجیب منظر ہوا کہ ایک دن رات کے وقت یہ عورت اپنے گھر سے اٹھی اور اس شخص کے گھر چلی گئی رات کے وقت۔ کہا کیسے تبدیلی آئی؟
کہ کبھی تو میرے بغیر ایک پل چین کی زندگی نہیں گزارتا تھا، اور کبھی یہ ہے کہ اب تو نے مجھے دیکھنا چھوڑ دیا، کیا ہوا؟ اس نے کہا جا اپنے گھر چلی جا، جب تک ہم نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا تھا ہمیں دنیا والوں کے چہرے اچھے لگتے تھے، جب سے ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کا چہرہ دیکھ لیا اب ہمیں دنیا کا حسن و جمال کبھی متاثر نہیں کر سکتا۔ یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت۔ صحابہ کرام نے اپنی صحبتیں بدلی، اللہ نے ان کے نسبتیں اور قسمتیں ہی بدل کے رکھ دی تھیں۔ اس لیے میرے دوستو آج کا ہمارا عنوان تھا اچھے لوگوں سے تعلق بنائیں، علماء سے بنائیں۔ آپ نے فرمایا کن عالماً، عالم بن جاؤ، او متعلماً یا طالب علم بن جاؤ، او مستمعاً یا علماء طلباء کی باتیں سننے والے بن جاؤ، اور فرمایا لا تکن رابعہ، چوتھا کوئی درجہ نہیں ہے جس میں تم کامیاب ہو سکو۔ یہ تین کام ہی کرنے پڑیں گے، یا تو ہمت کرو خود عالم بنو، یا علماء کی خدمت میں جا کے شاگردی اختیار کرو، اور اگر شاگردی اختیار نہیں کرنی تو کم از کم ان کی باتیں سن لیا کرو جیسے عام سامعین ہوتے ہیں۔ چوتھا درجہ اسلام نے کوئی نہیں رکھا۔ اس لیے میرے دوستوں ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی۔ یہ جو ہم ایسے مل کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کریم کا درس ہے اور عصر کے بعد بخاری کا درس ہے اور ماہانہ دروس ہیں اور روزانہ کے دروس ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ قیامت کے دن ہم نے یہ حسرت کرنی ہے کاش ہماری زندگی میں زیادہ وقت ان مجلسوں میں گزرا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔